الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ تمام صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اربعین نوویہ کی مجالس جاری ہیں الحمدللہ، اور امام نووی رحمہ اللہ کا ترتیب کردہ 42 احادیث کا مجموعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس کتاب کے آخر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے مزید 8 احادیث کا اضافہ کر کے اس کو 50 احادیث کا مجموعہ بنا دیا تھا، اور اس کی باقاعدہ ایک شرح لکھی تھی جس کا نام ہے جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، جو کہ الحمدللہ اردو میں بھی میسر ہے اس کا ترجمہ، اور اسی طرح انگلش میں بھی غالباً موجود ہے. آپ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے باذن اللہ. پہلی جو حدیث ہے اس میں حدیث نمبر 43 اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقررہ حصے ان کے حقداروں تک پہنچا دو، اور باقی جو بچے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کے لیے ہے. اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے وراثت کے بعض احکام و مسائل، اور انتہائی جامع حدیث ہے یہ، جس کے اندر احکام وراثت کو ذکر کیا گیا ہے. اور قرآن و سنت میں جا بجا ہمیں وراثت کے جو احکام ہیں اس کی تفصیل ملتی ہے، قرآن کریم میں بھی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. اور اسی میں سے یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحقوا الفرائض بأهلها، مقررہ حصے ان کے حصے داروں تک پہنچا دو، ان کے حقداروں تک پہنچا دو. یعنی کون سے حصے؟ یعنی جو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیے ہیں. کسی بھی شخص کی جب وفات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا مال ان حقداروں تک پہنچایا جائے جن کو اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کیا ہے، اور وہ ایسا حصہ ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کو لازمی طور پر ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو باقی بچ جاتے ہیں وہ جو دیگر لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں. تو یہی اس حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ الحقوا الفرائض، کہ جو مقرر کردہ حصے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وراثت کے اندر، وہ ان کے حقداروں تک لازمی پہنچاؤ. وہ کون کون سے ہیں اس میں؟ جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اسی مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، خواہ یہ ترکہ چھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. اور اسی کو قرآن کریم میں ایک اور جگہ کہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے یہ. اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمزوری دکھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے مزید کچھ احکام بتائے ہیں، جیسے کہ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق تاکیداً یہ حکم فرماتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 حصوں کے برابر ہوگا، عورتوں کے 2 حصے کے برابر ہوگا. اور اسی طرح سورہ نساء میں ہی فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. یعنی جب اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع ہوں تو اس وقت تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے، اور اپنی اولاد اور ان کی عدم موجودگی میں بیٹوں کی اولاد بھی
اتفاقیہ طور پر علماء کے نزدیک شامل ہے، لیکن اس کے بعد اگر صرف بیٹیاں ہوں مثلا کسی شخص کی، اور اسی حوالے سے سورہ نساء میں فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے جو مقرر کردہ حصے ہیں اس کے متعلق بھی ارشاد فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی حیات ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے 1/6۔ اور اسی طرح ماں اور بہن بھائیوں میں وراثت کی تقسیم کے متعلق بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں جو فوت ہو شدہ ہے تو اس میں اس کی ماں کا چھٹا حصہ، یعنی جب وہ بھی موجود ہو، زندہ ہو، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی، یعنی سب سے پہلے ضروری ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے ذمہ جو قرض وغیرہ ہے وہ پہلے اس کے مال سے ادا کیا جائے، اور اسی طرح اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے 1/3 کی، الثلث جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو ادا کیا جائے یا اس کو پہلے دیا جائے، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، جو جس کے حقدار ہیں جو لوگ ان کو دیا جائے گا، اور باقی تقسیم کر دیا جائے گا قریبی حقدار کے درمیان انشاءاللہ۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھائیوں اور کلالہ کی وراثت کے حوالے سے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن له ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، کہ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں اس بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لا ولد مر جائے، یعنی ایسا شخص جس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو، تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا اس بہن کو، اور اگر کلالہ عورت ہو یعنی عورت کی کوئی اولاد نہ ہو، لا ولد ہو، تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اس عورت کا بھائی، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا، یعنی 2/3، اور کوئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ تو یہ کلالہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی خاوند اور بیوی کی وراثت کے بھی حوالے سے سورہ نساء میں ذکر ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ تمہاری بیویوں کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 حصہ ہے 1/4، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا پھر 1/4 حصہ، یعنی کہ کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی بیگم موجود ہے تو بیویوں کو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے 1/8، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو مادری بہن بھائی ہیں ایک ہی والدین سے، اس کے متعلق وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر میت کلالہ کی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ہم پیچھے پڑھا ہے کلالہ کے حوالے سے، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو
اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے حصے. اس کے علاوہ پھر جو باقی رہ جاتا ہے مال کے اندر وہ قریب ترین جو مرد ہوتا ہے میت کا اس کو ملتا ہے، جو کہ اس حوالے سے یقیناً جو وراثت کے معاملات کے ایکسپرٹ ہیں ان سے انسان کو رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو سکے. اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جس کی طرف شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے کہ ہمارے پاس حدیث نمبر 43 ہے، جو کہ جناب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواہ البخاری و مسلم. یہ حدیث جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. اس کے آغاز میں ایک قصہ بھی ہے. وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو میں نے سنا کہ کوئی صاحب سیدہ حفصہ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں. یعنی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہی جناب حفصہ کا حجرہ تھا، تو میں نے سنا کہ کوئی شخص ان کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کے رضائی چچا کا نام لیا، یعنی جو ان کے والد کے بھائی لگتے تھے رضاعت کے اندر. اور جناب حفصہ کے والد کون تھے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے رضائی بھائی تھے وہ، تو ان کے وہ رضائی چچا لگے جناب حفصہ کے. اس پر جناب عائشہ نے فرمایا کہ فلاں جو ان کے رضائی چچا تھے اگر وہ زندہ ہوتے تو میرے پاس آ سکتے تھے. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں پوچھ رہی ہیں کہ میرے بھی والد کے ایک رضائی بھائی تھے، وہ ہیں تو نہیں اس دنیا میں، اگر وہ زندہ ہوتے اور اگر وہ میرے گھر میں آنے کی اجازت اس طرح لے لیتے تو کیا وہ میرے پاس آ سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل، دودھ بھی ان رشتوں کو محرم بنا دیتا ہے جنہیں خون بناتا ہے. یعنی دودھ پینے سے بھی وہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو خون سے قائم ہوتا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس کے آگے یوں ہے ان عائشة انها اخبرته ان عمها من الرضاعة يسمى افلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جناب عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے رضائی چچا جن کا نام افلح تھا، ان کے ہاں آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ان سے پردہ کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم ان سے پردہ نہ کرو، کیونکہ رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے رضاعت کے بعد احکام. رضاعت کے حوالے سے مزید احکام اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے دیگر احادیث کی کتابوں سے رجوع کیجیے. اگلی حدیث دیکھیے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 44 جو کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام الفتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاری ومسلم. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الفتح یعنی اس سال جس سال مکہ فتح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا. تو عرض کیا گیا ان سے یا رسول اللہ مردار کی چربی کا کیا حکم ہے؟ لوگ اسے کشتیوں پر ملتے ہیں،
کھالوں پر لگاتے ہیں اور اپنے گھروں میں اس سے چراغ بھی جلا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کرے، ان پر لعنت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا اور قیمت بھی کھائی۔ تو اس حدیث میں بیسیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے خود حرام قرار دیا ہے، اس کی خرید و فروخت، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہودیوں کی خرابی بھی بیان کی ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو، مردار کو، خنزیر کو، یعنی مردار سے مراد وہ جو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے، ایسا مردار وہ خود اپنی طبعی موت مر جائے، اس کو ہم مردار تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کی خرید و فروخت بھی نہیں کی جا سکتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے پھر جناب کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مردار کی جو چربی ہوتی ہے وہ استعمال کر لی جاتی ہے، اس سے لوگ اپنے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اس کو کشتیوں پر ملا کرتے تھے تاکہ وہ جو کشتی کے اندر لکڑیاں لگی ہوتی ہیں اس کے اندر گیپ وغیرہ ختم ہو جائے، وہ اس میں پانی وغیرہ داخل نہ ہو۔ اور اسی طرح وہ کھالوں پر بھی لگا لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں چراغ بھی اس سے جلا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جب مردار حرام ہے تو اس چربی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ ہی اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہودیوں کی اس خرابی کا ذکر کی فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ رب العزت پر لعنت فرمائے کہ ان لوگوں کو جب اللہ رب العزت نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اس میں ایک ہیرا نکالا، ایک قسم کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے مطابق اللہ رب العزت کے ساتھ ایک قسم کا انہوں نے دھوکہ کرنا چاہا کہ انہوں نے اس چربی کو پگھلایا اور پھر اس کو فروخت کر کے اس کا پیسہ کھا لیا، جبکہ ان پر یہ چیز حرام کر دی گئی تھی کہ انہوں نے چربی کو استعمال نہیں کرنا، لیکن انہوں نے گویا اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مکر کرنے کی ٹھانی، جس پر اللہ رب العزت پر لعنت فرمائی۔ اور یہ اس چیز کا اظہار ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہود اللہ رب العزت کی مغضوب قوم ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز میں ایک راہ نکالنے کی کوشش کی اور اس کو اپنے لیے حلال کر دیا۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے کہ اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جائے یا کوئی طریقے سے اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 45 ہے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشروبات کے متعلق سوال کیا جو وہاں تیار کیے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ہی؟ قال البتع والمزر او البتع والمزر فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام۔ جب جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشروبات کے حوالے سے پوچھا جو یمن کے اندر تیار کیے جاتے تھے اور لوگ ان کو پیتے وغیرہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ان سے دریافت فرمایا کہ وہ کیا ہے جو وہاں پر مشروبات بنائے جاتے ہیں۔ تو جناب ابو موسیٰ نے فرمایا اس کا نام ہے بتع اور مزر۔ تو راوی نے جناب ابو بردہ جو جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور اس حدیث کے راوی ہیں اپنے والد سے، تو راوی نے پوچھا کہ یہ بتع اور مزر کیا ہے؟ تو ابو دردہ نے کہا کہ بتع سے مراد ہے شہد کا شیرہ اور مزر کہتے ہیں جو کے شیرے کو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتانے پر بتع اور مزر کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ یعنی اس حدیث میں ان تمام نشہ آور چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں، اور اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
ہمارے دین میں بھی جو شراب ہے وہ درجہ بدرجہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی جو حرمت ہے وہ صرف نماز کے وقت تھی، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی یہ اس وقت سب سے پہلے گویا ایک نشہ آور چیزوں کی اور خاص طور پر جو شراب ہے اس کی نفرت دل میں دلائی گئی کہ ایسی چیز کو پی کے اور جب تم پر نشہ چڑھا ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آئے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون، کہ اے اہل ایمان بے شک شراب، جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کے یہ تیر سب کے سب ناپاک چیزیں ہیں اور شیطان کے کام ہیں، بس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ رب العزت کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ تو یقیناً جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس کے بعد اہل ایمان نے خمر کو، نشہ آور جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کل ما اسکر عن الصلاة فهو حرام، ہر وہ چیز جو نماز سے مدہوش کر دے انسان کو وہ حرام ہے۔ اور اس طرح ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر صحیح مسلم میں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور یہی وجہ کہ اس حوالے سے تمام اہل امت کا اسکالرز کا اتفاق ہے کہ نشہ آور چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی وارد ہوتا ہے کیا نشہ آور چیز بیماری ہے اور کیا ہم اس کو بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی اسکالرز نے اس پر اپنی رائے بیان کی ہے، جیسے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور سستی لانے والی یعنی سن کر دینے والی اشیاء سے منع فرمایا ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ حدیث نمبر 46 ہے، یہ جناب مقدام ابن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ جناب مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، یعنی اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا 1/3 حصہ اپنے کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے انسان باقی رکھے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے اجسام کو میانہ روی سکھائیں، اور ساتھ ساتھ بیماری اور علاج کے حوالے سے بھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسانی جسم جو ہے وہ کس طرح صحت مند رہ سکتا ہے، اس کے لیے چند گر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سکھائے ہیں، اور یہ حدیث بلا شبہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض اوقات اپنی چند احادیث میں میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائی ہے، تو یہ حدیث اسی میں سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان اپنے جسم کو کس طرح تندرست اور توانا رکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور حدیث کے جو راوی ہیں جناب مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 47 کے قریب حدیث روایت کی ہیں، اور آپ نے طویل عمر پائی، 90 سال کی عمر میں تقریباً آپ کی وفات ہوئی، سن 87 یعنی 87 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس حدیث میں بیسیکلی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم صحت کا راز ہمیں بتایا ہے، اور اس کا ذکر یوں بھی فرمایا ہے کہ انسان نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، یعنی جو یہ انسان کا پیٹ ہے یہ سب سے برا برتن ہے جو وہ بھر لیتا ہے، یعنی جب اتنا بھر لیتا ہے کہ اس کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے، یعنی اتنا انسان کے لیے کھانا ضروری ہے کہ جس سے اس کی قوت اور توانائی باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتنا اپنے جسم میں اپنے پیٹ میں انڈیل لے کہ جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا محال ہو جائے یا اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی نے زیادہ کھانا ہی ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس طرح اختیار کرے، یہ طریقہ اختیار کرے کہ اپنے پیٹ کے، اپنے معدے کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ وہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھے، یعنی اتنی جگہ جو ہے وہ ضرور چھوڑے جس سے اس کی سانس وغیرہ آتی رہے اور اس کو مشکل نہ پیش آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خود بھی بہت کم کھانا کھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جیسے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام البر 3 لیال تباعا حتی قبض صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد، ان کی بیگمات اور ان کے بچے، کبھی بھی مسلسل 3 دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھایا کرتے، تو اس طرح آپ کی ازواج کے لیے بھی بہت کم کھانا پینا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ پورا دن بھوک لوٹتے تھے اور آپ کو سوکھی ہوئی اتنی سخت کھجور بھی میسر نہ ہوتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس حدیث میں کچھ فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا اس میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں کم کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ زیادہ کھانا سستی اور صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی پیغام ہے کہ کھانے پینے کی لذتوں کو حاصل کرنے میں کوشاں رہنے والا اور اس کی تقودو کرنے والا انسان دین میں عام طور پر کمال حاصل کرنے سے بھی عاجز رہ جاتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی رغبت نہیں رکھی، آپ ہمیشہ بھوک کو برداشت کیا کرتے تھے اور کم کھانے پینے کے اور سادہ زندگی گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلیغ اور حقیقی معنوں کو مناسب تشبیہ کے ساتھ واضح فرماتے تھے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکہ دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گہری بات کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کی، بلیغ اللسان ہونے کی نشانی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف اتنا کھانے پر اکتفا کرتا ہے جس سے اس کے جسم کو تقویت ملتی رہی، توانائی ملتی رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں وہ چیز مددگار ثابت ہو۔ جب انسان بہت زیادہ کھا پی لیتا ہے تو یہ چیز اس کو سست کر دیتی ہے اللہ رب العزت کی راہ میں اطاعت کرنے سے، عبادت کرنے میں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ سستی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کئی خیروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 47 ہے۔
اگلی حدیث دیکھیے جو کہ ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 47 بلکہ وہ 48 ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا او كانت فیہ خصلة من اربعة كانت فیہ خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. رواہ البخاری و مسلم. جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 ایسی باتیں ہیں کہ وہ جس کے اندر ہو تو وہ خالص منافق ہے، یعنی یہ 4 چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائیں وہ پکا منافق ہے. یا 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی اس کے اندر ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت، ایک کوالٹی پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، یعنی جب تک چھوڑ نہ دے اس وقت تک اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت موجود ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا عاہد غدر، اور جب وہ کوئی معاہدہ کرے، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں بے وفائی کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس میں بد زبانی کرے، گالم گلوچ پر اتر آئے. اور یہی حدیث ہمیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے. آیت المنافق ثلاث، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو یہ اس میں خیانت کرے. تو اس حدیث کا بیسیکلی جو بنیادی موضوع ہے وہ نفاق اور اس کی خصلتیں ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی، اس حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ کے والد بھی عمرو بن العاص مشہور صحابی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں یہ جناب عبداللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو اس بات کی اجازت بھی عطا فرمائی. اور آپ ملک شام میں 65 ہجری میں فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان سے راضی ہو. اچھا، یہاں پر جو بات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت یا نفاق کے حوالے سے بات کی کہ نفاق کیا ہے. دراصل ہمارے دین میں منافقت یا نفاق 2 طرح کے ہیں. ایک کو نفاق اکبر کہتے ہیں، دوسرا نفاق اصغر. اور نفاق اکبر کو ہی ہم نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں، اور نفاق اصغر جس کو ہم نفاق عملی کہتے ہیں. نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری طور پر تو ایمان کا اظہار کرے، اسلام کا اظہار کرے، اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہو، لیکن اس کے دل میں محض کفر موجود ہو، اور وہ صرف ظاہری طور پر مسلمانیت کا ایک ڈھونگ رچا رہا ہو. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ موجود تھے، قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا سردار تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محض اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور دیگر نیک کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں صرف اور صرف کفر موجود تھا، انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں نفاق اعتقادی، کہ اعتقاد بلیف کے اندر ہی نفاق موجود ہے. اور انہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بلا شبہ منافقین جہنم کے نچلے گھڑے میں جائیں گے، ان کو اس کی سزا ملے گی. تو یہ وہ لوگ ہوں گے. تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 4 کوالٹیز ہوں تو وہ تو پکا منافق ہے، یعنی جس کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کسی کے ساتھ وہ معاہدہ کرے، کوئی عہد و پیمان کرے تو اس میں بے وفائی کرے، اور کوئی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس میں بد زبانی کرے، فحش گفتگو کرے، گالم گلوچ پر اتر آئے. تو یہ 4 جو خصلتیں جس پر جمع ہو جائیں وہ بندہ منافق اعتقادی میں ملوث ہوگا. اور اگر کسی ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر کسی کے اندر کوئی خصلت پائی جاتی ہے، کوئی کوالٹی اگر آ جائے تو وہ شخص بھی اس کے اندر نفاق کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرمایا کہ جب تک کہ وہ اس سے
دور نہ ہو اس وقت تک وہ نفاق کی علامت اس میں رہتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس بات سے ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ نفاق کی زندگی گزارنا کس قدر تباہ کن ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام اس چیز سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ ان کے اندر نفاق کا کوئی جذبہ نہ آ جائے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی اس حوالے سے فکر مند رہتے تھے کہ ان کے اندر کوئی نفاق نہ ہو، کہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس حالت میں نہ پیش ہو کہ ان کے اندر کسی نفاق کی کوئی صورت ہو یا اس قسم کا کوئی معاملہ ان کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی سے محفوظ فرمائے۔ اس حدیث سے کچھ فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس میں ہمیں نفاق کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو ظاہری اور باطنی جو اعتقاد ہے اس میں اگر اختلاف پایا جائے، اس میں تضاد موجود ہو، تو اس کو ہم نفاق کا نام دیتے ہیں۔ وہ نفاق اکبر بھی ہوتا ہے اور نفاق اصغر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ نے کہا کہ نفاق اکبر جو ہے وہ اس کو ہم نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں، اور نفاق اصغر وہ ہے جو انسان جس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہو، یعنی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو، یعنی اگرچہ کہ وہ ایمان رکھنے والا ہے اور اس کے اوپر وہ قائم بھی ہے، لیکن وہ اس کے عمل میں وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے وہ، تو اس چیز کو ہم نفاق اصغر کہتے ہیں۔ اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اس کا ہمارے دین میں بہت ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں نفاق کی خصلتوں اور منافقوں کی کچھ صفات کا بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان صفات کا حامل ہو وہ پکا منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی صفت پائی جاتی ہو یا بعض صفات، تو وہ بھی نفاق کے درجے پر کسی نہ کسی درجے پر قائم ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں جو نفاق کی صفات بیان کی گئی وہ ساری کی ساری نہیں ہے، بلکہ چند اہم ترین جو خصوصیات ہیں منافقوں کی وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کا اچھا اخلاق ہوتا ہے اس کا ایمان سے رشتہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں ان کا معاشرے پر، اسلامی معاشرے پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور وہ ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی وجہ سے پورا معاشرہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے حدیث نمبر 49 ہے، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو کہ جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کے پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے توکل، اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرنا، اور اس حوالے سے آیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس میں توکل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الطلاق میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اپنا پورا کام کر کے رہتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب جناب ابو ذر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا، لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم، کہ اگر سارے کے سارے لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو یہ انہیں کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث میں توکل کی جو بات کی گئی ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ توکل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر اپنا کامل بھروسہ کہ جو کچھ معاملہ ہونا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اس حوالے سے جو اسباب موجود ہیں ظاہری اور باطنی دونوں، وہ اس کو اختیار کرے۔ ظاہری اسباب یعنی اس دنیا کے جو معاملات ہیں وہ
اور باطنی یعنی دعا وغیرہ کا اہتمام کرے۔ ان دونوں چیزوں کو کرتے ہوئے جب اپنا پورا یقین اس بات پہ رکھے کہ میرے تمام معاملات کا حل میرے رب نے ہی کرنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں توکل۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور ہر انبیاء علیہ السلام کی اگر آپ سیرتیں پڑھیں اس میں بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا ہمیں اس بات پر کمانڈ کیا گیا ہے کہ ہم توکل کو اختیار کریں، اور یہ اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے۔ اس حدیث میں کچھ اور فائدے بھی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرنے اور تمام معاملات میں اس پر یقین رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ہمیں۔ اور توکل سے مراد یہ ہے کہ دل میں انسان کے اطمینان موجود ہو، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید ہو، اور پختہ یقین ہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب کو بھی اختیار کریں، چاہے وہ اس کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز ناپسندیدگی والی بھی ہے، تب بھی وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر طلب رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا، اور اس کو توکل کا حصہ قرار دیا۔ یعنی جیسے کہ آپ اس حدیث میں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان کو رزق ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، مختلف جگہوں پر رزق تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو رزق ملتا ہے، اور وہ جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت پر یقین کامل کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے۔ جو شخص اسباب کو اختیار کر دیتا ہے اور محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، تو ایسا شخص توکل کے مفہوم کو نہیں سمجھا، بلکہ یہ چیز تواکل کہلاتی ہے۔ عربی کے اندر انسان اسباب کو چھوڑے بغیر محض اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب کی طرف سے سب کچھ ہو جائے گا، یہ کھانا یا پینا یا جو کچھ رزق ہے اس کے بعد خود چل کر آ جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توکل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث دیکھیے، جو کہ جناب عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو بدو، یعنی گاؤں کے رہنے والے دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو دوسرے بدو نے کہا کہ اسلام کے تقاضے تو بہت زیادہ ہیں، یعنی اس میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، اگر کوئی ایک جامع سا عمل ہو وہ ہمیں بتا دیا جائے جس پر ہم پابندی سے عمل کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ عز وجل، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی۔ اس حدیث کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کہ ذکر عبادت کا مغز ہے، اور ذکر کی بہت زیادہ ہمارے دین میں اہمیت ہے، اور اہل ایمان کا ایک بہت بنیادی وصف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے تھے، استغفار کرنے والے تھے، اور توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے تھے۔ اور یہی چیز ہمیں بتائی گئی ہے قرآن کریم میں، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور اس طرح سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس طرح سورہ احزاب میں فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اہل ایمان کا کیا وصف ہے؟ یعنی عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔
اور اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چل رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے. مفردون بازی لے گئے، یعنی لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے، ان کو کہتے ہیں مفردون. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مفردون کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. یہ لوگ بازی لے گئے ہیں دوسروں کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی جیسے کہ اسوہ حسنہ ہمیں ملتا ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صحیح مسلم کے اندر، وہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ذکر کی یقیناً بہت زیادہ فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ انسان کو اللہ رب العزت کی محبت عطا ہوتی ہے، اس کا قرب عطا ہوتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کریں، اس کا قرب اس کو محسوس ہو، اس کا قرب اس کو نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس حوالے سے مختلف دعائیں بھی ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. اس حدیث میں کچھ فائدے بھی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس حدیث میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی ترغیب بھی ہے یقیناً. اور مومن کے لیے یہ لازمی اس کا ورد ہونا چاہیے دن بھر کا کہ وہ اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بہت وسیع ہے کہ وہ تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اور آزمائشوں میں جو سب سے بہتر علاج ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر پر قائم رہنا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، جو دعائیہ کلمات ثابت ہیں، اس کے ساتھ دعا کرنا بھی سب سے زیادہ افضل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرتے رہیں اور بہت زیادہ ذکر کرتے رہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے انسان کا اپنے دل سے ذکر کرنا، یعنی اپنے دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا، وہ جہاں پر بھی ہو، لوگوں میں بیٹھا ہو یا کوئی اور کام کر رہا ہو تو اس میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے، دل کے اندر اللہ رب کی تسبیح بیان کرتا رہے، اس کی عظمت کی باتیں کرتا رہے. اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرے، یعنی لا الہ الا اللہ تسبیح کرے، تحلیل کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سب چیزیں پڑھتا رہے. اس کو ہم زبانی ذکر کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری 40 نوویہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید 8 احادیث تھی امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی، اس کا اختتام ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے 50 احادیث الحمدللہ مکمل کر لی ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 50 احادیث کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس میں یقیناً جو اچھی بات، صحیح بات کہی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور اس میں اگر کوئی غلط بات کہی گئی ہے تو وہ میرے اپنے طرف سے، وہ میری شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.